نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما محترم علماء کرام اور مہمانان گرامی اور مرکز حفاظ ایجوکیٹرز کے عزیز طلباء اکرام اور محترم سامعین، میں آج کی اس پروقار عظیم الشان کانفرنس جو کہ علوم نبوت کو اپنے سینوں میں سمیٹنے والے فضلائے اکرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، میں آج کی اس نشست میں مدارس کی تاریخ اور آج کے پاکستان کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات و جذبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، رب کی مشیت ایزدی فیصلہ کر چکی تھی، رب کی صفت علم کا ظہور ہونے والا تھا۔ امر کن انی جاعل فی الارض خلیفہ عدم سے وجود پذیر ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام بین الطین والماء کے مراحل سے گزر چکے تھے، بشریت کا پہلا بخرا و نمونہ انسانی صورت اختیار کر چکا تھا۔ ملائکہ و جنات میں سوال و جواب، راجع و مرجوع کا قضیہ بام عروج پر تھا۔ افضلیت و برتری کا موضوع طویل ہو چکا تھا، تو رب خالق جنات و ملائک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا عملی مظاہرہ کروا کر اور اپنی صفت علم کا بشریت سے اظہار کروا کر افضلیت بشریت کے ساتھ ساتھ تسلسل علم کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھ کر اعلان فرما دیا، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ جی ہاں، ملأ اعلیٰ کے اس پہلے مدرسے کے پہلے معلم و مدرس خود باری تعالی اور پہلے متعلم و تلمیذ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر رب کی مشیت نے اپنے علم کی ہلکی سی جھلک سے دنیا کو روشناس کرانا چاہا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تو مدرسہ بھی ملأ اعلیٰ سے زمین پر آ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا چلا گیا۔ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادوار تک نصابی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کائنات انسانی کے لیے معتدل معیاری نصاب ملت ابراہیم حنیفہ بن چکا تھا، مدرسہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پھر رب کی مشیت نے عالمی، آفاقی اور وفاقی منہج کا حتمی نصاب طے کر کے وادی یثرب اور مکہ کے سنگریزوں میں قصر نبوت کی تکمیل کا فیصلہ فرماتے ہوئے معلم اعظم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا اور قیامت کی صبح تک
تمام زمان و مکان کے لیے ایک ہی نصاب کا اجرا فرما کر کائنات کے امام کو غار حرا میں پہلا سبق اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا کر آفاقی و دائمی نصاب کا آغاز فرما دیا، جس کے مدرس اول خود رب عالم و کریم واسطہ جبرائیل امین اور کتاب قرآن کریم تھی۔ مدرسے کے پہلے مدیر، پہلے معلم اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ابتدائی طور پر خفیہ تعلیم کا آغاز فرمایا اور بعد ازاں ملائے اعلیٰ کے بعد قرۂ ارض پر باضابطہ و اعلانیہ صفا کے نام سے رہائشی و اقامتی مدرسے کی بنیاد رکھ کر قیامت کی صبح تک امت اجابت کے لیے مدارس کے وجودی تسلسل و ضرورت کا اجرا فرما دیا۔ اسی لیے حالی نے کہا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ سامعین محترم، تاریخ شاہد ہے کہ مدرسے کا تسلسل عرض حجاز سے ہوتا ہوا بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا۔ دیوبند نامی بستی سے موسوم دارالعلوم دیوبند سے کون واقف نہیں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے لبادے میں ہندوستان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا۔ گوری چمڑی والوں کے سیاہ کارناموں نے رنگوں مذہب کی تمیز کیے بغیر زمین کو خون سے رنگین کر دیا، تو دیوبند کے طلباء و اساتذہ نے کتاب بند کر کے ہاتھ سے قلم رکھ کر تلوار اٹھا کر انگریز سامراج کے سامنے صفے سکندری بن گئے۔ مدرسے نے معاشرے میں کردار پیش کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے طول و عرض میں انگریز کے لیے سرزمین ہند تنگ ہو گئی۔ مدرسے نے چھاؤنی کا فرض بھی نبھایا، مدرسے نے قربانی دی، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، ملیا میٹ ہوا، لیکن غلامی کی توپ کو کسی صورت بھی قبول نہ کیا۔ مدرسے نے ہجرت کی صحبتیں جھیلی، تحریکوں پر تحریکیں چلائی، مدرسے کو مسلح بھی ہونا پڑا، مدرسے نے پسپائی کا غم بھی جھیلا، لیکن انگریزی جبر و استبداد سے قوم کو چھٹکارا دلا کر یہ بتلا دیا کہ ہم نے اس دور غلامی سے نفرت کی ہے، ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے بغاوت کی ہے، ہم پہ یہ الزام نہ ہوگا حشر کے روز کہ ہم نے کفار کے اماموں کی حمایت کی ہے۔ سامعین محترم، محاذوں اور میدانوں سے واپس لوٹنے کے بعد مدرسے نے زخمی وجود رشتے زخموں کے ساتھ نشاط ثانیہ کا آغاز کیا۔ انار کے درخت کے سائے کو مسکن بنایا۔ محمود نامی استاد نے اپنے منصب کو سنبھالا تو محمود نامی شاگرد نے کتاب کو کھولا۔ مدرسہ پوری شان سے زمین پر جلوہ فگن رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مدرسہ پوری شان سے زمین پر جلوہ فگن رہا۔ انگریز سامراج سے نمٹنے کے بعد ہندوستان کا سیاسی دور شروع ہوا۔ ہندو بنیے سے پالا پڑا مسلم قوم نے دو قومی نظریے کے پیش نظر کانگریس سے راہیں جدا کی، علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے تاریخ کا حصہ بنا۔ مسلمان قوم کو اندرونی دشمن سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ مدرسے نے پھر انگڑائی لی،
کردار پیش کیا۔ 1945 عیسوی کو کلکتہ کی دھرتی پر تحریک پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے نام سے فضلائے مدارس کی ایک منظم جماعت کا اعلان کیا۔ جی ہاں، مدرسے کی طاقت اور پاور نے جمعیت علماء اسلام کی صورت مسلم لیگ کے شانہ بشانہ مسلح میدانوں اور سیاسی میدانوں میں بھرپور کردار ادا کیا اور ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کا خواب دیکھا۔ سامعین محترم، لیکن خواب بستر پر دیکھے اور محفوظ محلوں میں سجائی تو جا سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں یاد رکھنا، ان کی تعبیر پانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ حصول آزادی کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا حق مانگنا نہیں، چھیننا پڑتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کی پشت پرائی میں ہندو بنیے کی ہرزہ سرائی نے جب قومی نظریے کا نعرہ لگا کر ایک نہتی مسلمان قوم پر ظلم و ستم اور سربریت کے ایسے پہاڑ توڑے کہ چشمے فلک شاہد ہے، تاریخ کے سینے پر رقم ہے کہ انسانیت نے درندگی کو انکشتے برندہ دیکھا، حیوانیت کو دب بخود دیکھا۔ جناب والا قربان جو ان مردان اتفاقش پر جو گھر سے بے گھر در سے بے در بھڑکنے پر مجبور ہوئے، 50 لاکھ سے زائد بے گورو کفن لاشوں کو ہر طرف بکھرا دیکھا تو ایمانی غیرت نے جوش مارا، گمسم زبانوں نے سکوت توڑا تو زبانوں سے بے ساختہ جاری ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ نعرہ مستانہ دہرا کر تجدید عہد وفا کیجئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ آج ہم اس پاکستان میں ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے سانس لے رہے ہیں۔ جی ہاں، وجود پاکستان کا حصول ہو چکا تھا، اب تکمیل حصول پاکستان کا مرحلہ تھا۔ اب پاکستان کو ورلڈ میپ میں ریاست مدینہ، عالمی دنیا اور بین الاقوامی دھارے میں کردار مدینہ پیش کرنا تھا۔ پوری دنیا پر اپنا قومی و ملی وقار بنانے کے لیے معاشرتی اقدار و روایات اور حدود و قیود کے نفاذ کے لیے ملکی معیشت کے جد کو قابو کرنے کے لیے عدل و انصاف کے قیام کے لیے قومی تعلیمی نظام و معیار کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے عسکری اداروں کا قیام، قصہ مختصر تکمیل نظریہ پاکستان کے انتظام و انصراف کو چلانے کے لیے نظام سیاست اور افراد قیادت کا انتخاب کیا گیا۔ قومی دھارے میں ہر ایک ادارے، ہر ایک شعبے کو وافر حصہ دیا گیا، قومی خزانے سے خطیر بجٹ مقرر کیے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس نوزائیدہ ملک کو داخلی اعتبار سے منظم و خود کفیل بنانا اور عالمی دنیا کی رینکنگ میں نمایاں خود مختار بنانا تھا۔ لیکن افسوس، سب افسوس، اس مقام پر پہنچ کر مدرسے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مدرسے نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا سفر جاری رکھا۔ مدرسے نے ریاستی عہدے مانگے، نہ اداروں کا مطالبہ کیا، نہ گارنٹی مانگی، نہ نوکریوں کا واویلا کیا، نہ ہی بجٹ میں حصہ مانگا۔ اہل مدارس نے مظاہروں اور ہڑتالوں کی بجائے صبر کیا اور توکل علی اللہ پر عمل کیا۔ قوم کی پائی پائی جوڑ کر ملک کے طول و عرض میں اپنے وجود سے تعلیم و تربیت اور حب وطنی کا کردار پیش کیا۔ صرف کی بات کی جائے تو صرف کراچی کے شہر میں جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوریا، جامعہ الرشید، احسن العلوم اور اشرف المدارس جیسے ادارے بغداد، سمرقند و بخارا کی گمگشتہ علمی روایت کے امین سمجھے جاتے ہیں
اور اگر خیبر پختونخوا پر نظر دوڑائی جائے تو جامعہ حقانیہ، جامعہ عثمانیہ پشاور، مظاہر العلوم ڈاکئی، پنجاب کی بات کی جائے تو خیر المدارس ملتان، دارالعلوم کبیر والا، جامعہ امدادیہ، جامعہ عبیدیہ، دارالقرآن اسلام آباد میں، جامعہ فریدیہ، جامعہ محمدیہ، جامعہ زکریہ، اور اگر آپ کے اس شہر لاہور پر نظر دوڑائی جائے تو جامعہ اشرفیہ، جامعہ مدنیہ، جامعہ محمدیہ، جامعہ سراجیہ، دارالتقویٰ، جامعہ الازہر اور مرکز حفاظ ایجوکیٹر جیسے ادارے اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ ان مدارس نے معاشرے کے تانے سنے پائی پائی کا حساب دے کر وطن کی مٹی سے وفا کی اور عمل و کردار سے ثابت کیا کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے بردے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ جناب صدر، مدرسے نے پاکستان کو بنایا ہے۔ ان 76 سالوں میں مدرسے نے صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ پاکستان کو ہر مشکل دوراہے، چوراہے اور موڑ پر قومی و ملی بے لوث اور گمنام قربانیاں پیش کر کے بچایا بھی ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان تاریخی حقائق سے لگا لیجئے کہ پاکستان بننے کے چند ماہ بعد ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی شہرت کشمیر پر حملہ کر دیا تو مدرسے نے کردار پیش کیا۔ علماء کے فتویٰ دینے پر 1948 عیسوی میں قبائلیوں نے فوج کے شانہ بشانہ جہاد کیا۔ پھر 1965 عیسوی میں ہندو بنیا لاہور میں فاتحانہ ناشتہ کرنے کا خواب لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا۔ شہر لاہور کی دھرتی گواہ ہے اور خاموشی سے بہتی بیاربی نہر بھی کہ علماء و قوم نے لاہور کا 1 انچ تو کیا دینا تھا، الٹا ہندوستان کے کئی دیہات فتح کر لیے۔ اس کے بعد سن 71 میں سانحہ سکوت ڈھاکہ جھیلا۔ 1980 عیسوی کی دہائی میں سرخ ریچھ گرم پانیوں کی لالچ میں پاکستان کو خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں مدرسے نے روس کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ پھر کیا تھا، مولوی نے وردی مانگی، نہ تنخواہ، پینشن کی تباہ کی، نہ مربوں کی الاٹمنٹ۔ بے سر و سامانی میں مولوی مدینہ ثانی کی سالمیت پر سرحدات سے نکل کر پہاڑوں کو تاراج کرتا، چٹانوں کو پاٹتا، جنگلوں اور بیابانوں کو لہو سے سیراب کرتا چلا گیا۔ اور ڈیورنٹ لائن کے اس پار سے روز جنازے آتے اور بیویاں بیوہ ہوتی، بچے یتیم ہوتے، کوئی جھنڈے میں لپٹی لاش ہوتی، نہ بیڑ باجے کی دن ہوتی، نہ گارڈ آف آنر ہوتا۔ لیکن علماء اہل مدارس وطن پہ قربان ہو کر یہ پیغام دے جاتے رہے کہ غلامی میں ناکام آتی یہ شمشیریں، نہ تکبیریں کہ ہو ذوقِ جنگی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سامعین محترم، مدرسے نے بغیر کسی سہولت اور ریاستی نظر کرم کے کڑے سے کڑے وقت میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ملک کو داخلی خلفشات اور بیرونی پروپیگنڈے سے بار بار بچایا ہے۔ جناب صدر، میں 13 سالہ بچہ مدارس اور اہل مدارس کی عظیمت بھری قربانیاں دیکھنے کے بعد آج کے موجودہ پاکستان کا مشاہدہ کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے اور اپنی ننھی سی بساط فکر کے بل بوتے پر ان سوالات کے جوابات میں سرگرداں رہتا ہے
اے میرے ملک کے پاسبان، سیاسی زعماء و حکمرانوں، مجھے بتاؤ قومی خزانے اور سالانہ اربوں بجٹ کے اور سالہ سال کے کروڑوں ڈالر کے بیرونی ذلت آمیز قرضوں سے چلنے والے 76 سالہ نظام نے قوم کو کس مقام پہ لا کھڑا کر دیا ہے؟ کیا آج قوم کی بیٹی ایک آٹے کے تھیلے کے لیے سرعام روڈوں پر بے آبرو ہو رہی ہے؟ کہاں ہے وہ قومی بجٹ پر بلنے والے معیشت کے جادوگر؟ کہاں ہے وہ قوم کو قیادت دینے والی تنخواہ خور درسگاہیں اور قومی یونیورسٹیاں؟ کہاں ہے وہ قومی خزانے پر چلنے والی عدالتوں کا انصاف، ملکی وسائل اور قومی ٹیکس سے ملک و قوم کو جدید ٹیکنالوجی، قومی معیشت اور تعلیم و ترقی کے دعوے دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ عالمی دھانے میں میری قوم اور میرے ملک کو ذلیل کرنے والے کون ہے؟ سامعین گرامی، اگر عالمی ترازو میں دیکھا جائے تو ملک سیاسی بحرانوں کی عمارت گاہ بن چکا ہے۔ لگ بھگ 9 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک کا مرکزی بینک IMF کو دے دیا گیا ہے۔ خارجی و داخلی رپورٹیشن اس قدر ابتر ہے کہ اگر تجارت کی بات کرے تو علی وقار ہنگریا میں 144ویں نمبر پر سزک رہے ہیں۔ انصاف کا عدالتی نظام دنیا میں 139ویں نمبر پر ہے۔ سامعین محترم، صرف 22 لاکھ مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ ماتحت عدالتوں کا تو حال نہ پوچھے، شرح خواندگی 120 ملکوں میں 113ویں نمبر پر ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مدرسہ آج بھی قومی خزانے پر بوجھ بنے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور قوم کو ان کی امانت اور وطن کو مستقبل کا قیمتی سرمایہ لٹا رہا تھا، لٹا رہا ہے اور تا قیامت قیامت لٹاتا رہے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو تبدیلی کے دعوے ہیں بڑی دیر سے ہے، موقع ملنے پر ہر حکم نے ضلالت کی ہے۔ بیچ کھائے جو قوم کی عزت سکہ کے عوض، تم نے بھی ان غلاموں کی عبادت کی ہے۔ تم بھی ملت کی تباہی میں ہو برابر کے نہیں، تم نے بھی اغیار کے سانبوں کی حمایت کی ہے۔ میں یہ نہ سمجھو کہ کوئی پرستش احوال نہ ہوگی، وقت پڑنے پر طوفانوں نے قیامت کی ہے۔ انقلاب آئے گا، ہر ظلم مٹ جائے گا، رحمت خداوند نے ہر دور میں عنایت کی ہے۔ اور اے گردش دوران تو بھی سن لے، ہم کو مت بھیک میں دے کرتے امیروں والے، ہم پہ جستے ہیں فقط دیس فقیروں والے۔ ہاں یہی لوگ غریبوں کا لہو چوستے ہیں، یہی لوگ غریبوں کا لہو چوستے ہیں، جن کے ماتھے پہ سجے تاج ہیں ہیروں والے۔ وما علینا الا